ایک سوال ہم سے کیا گیا، خواتین نے بھی یہ پوچھا اور کئی ہمارے حضرات نے بھی پوچھا کہ کیا ماہ محرم میں غم منانا یہ کیسا ہے؟ تو میں یہاں پر آپ کو سنیوں کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جواب جو انہوں نے لکھا، فتاوی رضویہ والیوم 23 پیج نمبر 738، یہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت سے یہ پوچھا گیا کہ اہل سنت و جماعت کو عشرۂ محرم الحرام میں رنج و غم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ کون اعلیٰ حضرت ہیں جو لکھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ دنیا کو کیا بتا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ احمد رضا کیا کہتے ہیں؟ جواب، کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ کربلا کے خوفناک قصے کا غم نہیں؟ واقعی صحیح فرمایا، کون سا سنی ہوگا جسے امام کی شہادت کا غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس کا دل رنجیدہ ہو یا آنکھیں پرنم ہوں؟ ایسا کوئی سنی نہیں، واقعی ایسا نہیں کہ کوئی دل کے اندر امام علی مقام کا غم نہ رکھتا ہو، رنج نہ ہو۔ جب یہ دن آتے ہیں تو قدرتی رنج پیدا ہوتا، اور اس کے علاوہ بعض کی آنکھیں بھی جو ہیں وہ نم ہو جاتی۔ آگے فرماتے ہیں لیکن ہمیں شریعت نے صبر کا حکم دیا، جزا فضا یعنی رونا پیٹنا، مارم پٹی کھیلنا، ایک دوسرے کو کھنجر مارنا، خون ضائع کرنا، سینہ کوبی کرنا، سر پر ایسے ہاتھ مارنا، کپڑے پھاڑنا، چہرہ نوچنا، فرماتے ہیں اس کا شریعت منع کرتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جسے واقعی دل میں امام کا غم نہ ہو اور صرف دکھانے کے لیے جان بوجھ کر وہ روئے تو یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر، یہ بھی کمال کی بات، فرماتے جان بوجھ کر غم کی کیفیت پیدا کرنا، یعنی ایسی کیفیت پیدا کرنا کہ آدمی جو ہے سروں پر ہاتھ مارے، سینے کو پیٹے، ایسی غم کی کیفیت پیدا کرنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے۔ کہ ایسے بیان کرنا کہ خود بھی بیچارہ محنت کر رہا ہے ایسے ہاتھ مار مار کر، اور پبلک بھی بیچاری اپنے سینے کو لال کر رہی ہے۔ آپ دیکھیے یہ کمال ہے اہل سنت کا کہ ہم مجلس کرتے ہیں تو صرف مجھے محنت کرنی ہوتی، لیکن وہاں مجلس ہوتی ہے تو جتنی محنت جو ہے وہ تقریر کرنے والے کو کرنی ہوتی ہے اس سے زیادہ بیچارے سننے والے کرتے ہیں، کوئی ادھر مار رہا ہے کوئی ادھر مار رہا ہے کوئی ایسے کر، ان کو زیادہ جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غم کی ایسی کیفیت نہ کی جائے کہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو مارے، تکلیف دے، یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے۔ اور آگے کتنا پیارا جملہ لکھا، فرماتے ہیں جسے دل کے اندر امام حسین کا غم نہ ہو، ان کی شہادت کا غم نہ ہو، تو اس غم کے نہ ہونے پر وہ غم منائے، اس غم کے نہ ہونے پر وہ غم منائے، اس لیے کہ اگر کسی مومن کے دل میں امام حسین کا غم نہیں، ان کی شہادت کا، اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص ہے اس کا ایمان ناقص ہے۔ یہ سنیوں کے امام کا فتویٰ بھی عینی ہی میں نے بغیر کسی الفاظ کے ملائے آپ کے سامنے بیان کر دیا، تو اس سے واضح ہو گیا کہ اہل سنت کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، جو محافل ہوتی ہیں، وہاں ہم جو ذکر شہادت بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کروں کہ میں جو یہ 2-3 سال سے یہاں پر آپ کے سامنے شہادت کا ذکر بیان کرتا ہوں، یہ مستند کتابوں سے کرتا ہوں۔ الحمدللہ تاریخ طبری، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا سر شہادتین،
انہی کتابوں سے، کوئی ادھر ادھر سے بات الحمدللہ ہم نہیں کرتے۔ تو ایسے بیان کرنا، ایسے جو ہے امام حسین کی یاد میں لنگر کرنا، نیاز کرنا، ان کی محافل منعقد کرنا، ان کی یاد میں صدقات و خیرات کرنا ایصال ثواب کے لیے، یہ سب جائز ہے، لیکن غیر شرعی حرکات سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔